Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی اور جگہ رکھ دینا۔ تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے۔ دونوں شکلیں ظلم عظیم، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم۔ اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں۔ ایک شرک فی العقیدہ ہے، عقائد میں شرک۔ ایک شرک فی العمل ہے، عملی شرک۔ ایک شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک، نمایاں شرک، واضح شرک۔ ایک شرک خفی ہے، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک۔ جہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے، میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو 2 مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا۔ یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں، ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک۔ اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہے، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اسی کے پتے ہیں۔ اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں۔ یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں۔ ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں، یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑی حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے، جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر، پہچان کر، اس کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی،
بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی. لہذا اپنے کہیں انتہائی موحد سمجھنے کے يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنة